الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا تین سوالات ہوں گے آپ کو وہی آپ کو 5 سیکنڈ کے اندر جواب دینا ہے ابھی فٹافٹ میں سوال کر رہا ہوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے قیدیوں سے متعلق کیا فیصلہ کیا صحیح جواب غزوہ بدر میں کفار کے لشکر کی تعداد کتنی تھی 1300 صحیح جواب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس غزوے میں شہید ہوئے غزوہ بدر جی بولیے غزوہ بدر غزوہ بدر غلط جواب 3 سوالات ہو رہے ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سال حج کیا رمضان المبارک سن 9 ہجری جی واپس بولو سن 10 ہجری انہیں کو بول دیتے 9 ہجری کے اندر بول دیتے ہیں آپ کا جواب غلط ہے موقع ہے 3 راؤنڈ ہونے والے ہیں بیٹھ جاؤ دوسرا سوال ہو رہا ہے آپ سے غزوہ احد میں کتنے مسلمان شہید ہوئے بولو دور سے دور سے تقریباً 70 مسلمان شہید ہوئے شک ہے یقین ہے صحیح ہے 70 شہید ہوئے ہجرت کے وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کس کافر میں پیچھا کیا حضرت سراقہ بن مالک سراقہ بن مالک نے صحیح جواب 2 راؤنڈ ہو گئے اب تیسرا راؤنڈ ہمارے حکم حضرات آپ کو بتائیں گے کہ اس میں اول دوول سوم کون رہا سوال ہے آپ سے دھیان سے سنیں ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں آپ نے یاد کیے ہیں غار ثور سے مدینہ کے لیے روانہ ہوتے وقت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زیادہ سفر کون لایا تھا حضرت آسمہ بن ابی بکر صحیح جواب تم دونوں ذرا گڑبڑ کر رہے ہیں میں دو یا یہ دو اسی میں تھوڑی سی گڑبڑ ہو رہی ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب کسے اور کب دیا حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو موتے کی لڑائی کے موقع پر جی صحیح جواب حضرت خالد بن ولید کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سال حج کیا حج کس سال کیا حج سن 10 ہجری کو سن 10 ہجری کو جی 3 سوالات ہو گئے غزوہ بدر میں کتنے کفار قید ہوئے 70 جی
جی صحیح جواب. حضرت زینب اس گروپ سے سوال ہے کس نماز کے دوران ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قبلے کی تبدیلی کا حکم نازل ہوا؟ نماز ظہر میں. سب سے پہلے ہماری نماز پیارے بچوں بیت المقدس کی طرف جہاں آج حالات بنے ہوئے ہیں ہماری ذمہ داری ہے کہ اس قبلے اول کی رہائی کے لیے ہم سب دعائیں کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ظہر کی نماز کے وقت کہ اب آج کے بعد سے آپ کا قبلہ کہاں رہے گا؟ مسجد حرام کی طرف رہے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے دوران کس غار میں پناہ لی؟ غار ہیرا کے اندر. تم بولو. غار سور کے اندر. پھر تم کو معلوم تھا تو ادھر کیا کر رہے؟ ہاں تم لوگوں نے طے نہیں کیے کہ کس کو جواب دینا ہے کیا کرنا ہے؟ آپس میں ڈسکس کرو. غلط جواب. ہجرت کے وقت مدینہ پہنچنے سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں قیام کیا؟ مقام قباء کے اندر. اس لیے عمرہ کرنے والے حضرات مسجد قباء کے اندر جا کر نماز ادا کرتے ہیں. اس کی بڑی فضیلت ہے. اللہ ہم سب کو اس کے گھر کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی در کی بار بار زیارت نصیب فرمائے. اگلا سوال ہے حضرت عائشہ گروپ سے. سوال دھیان سے ہم سنیں. صحابی میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم شکل کون تھا؟ حضرت مصعب بن عمیر. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے؟ ہم شکل تھے. اگلا سوال ہے حضرت زینب سے. سوال ہم دھیان سے سنیں. ماشاءاللہ انہوں نے بھی جواب دیے. پہلا سوال ہوا تھا آپ نے بھی جواب دیے تھے. اب دوسرا سوال آپ سے ہو رہا ہے. معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے وقت کی نماز فرض کی؟ 50 وقت کی. 50 وقت کی. آج ہماری حالت کیا ہو جاتی ہے؟ آج ہم کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ملتا اور خاص کر فجر کی نماز. ابھی ہمارے بچے مدرسے کے اندر ہیں اس لیے تو پڑھتے ہیں. ہماری جو بچیاں ہیں ان سے بھی گزارش ہے اور ماؤں بہنوں سے سرپرست حضرات سے بھی گزارش ہے کہ ہم گھر کے اندر نماز کا ماحول قائم کریں. اس سے اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں. اگلا سوال ہے حضرت خدیجہ اس گروپ سے. سوال ہے حضرت خدیجہ اس گروپ سے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس بیوی کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں موتی کے ایک محل کی بشارت دی؟ حضرت صحیح جواب ہے جی. آپ کا گروپ بھی وہی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال سنو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ایسے صحابی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے ساتھ دیا ہر جگہ پر بلکہ ہجرت کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو اپنے ساتھ لیا. اگلا سوال ہے حضرت عائشہ گروپ سے. سوال دھیان سے سنیں. ماشاءاللہ آپ کا تیسرا سوال ہو رہا ہے. سوال ہے نبوت سے مشرف ہونے کے بعد ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کتنے سال رہے؟ 13 سال. 13 سال. بہت خوب. تیار ہیں آپ جی؟ ماشاءاللہ. کتنی بچی ہے تم؟ ابھی کتنے ہیں؟ کتنے آئے؟ 5 نے مل کر آپ نے جواب دینا ہے. آپ کے پاس وقت ہے جلدائی نہ کرے. وفات کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ 65 سال. 65 سال. شب باجی دیکھو کیسے بچے آپس میں مشورہ کر رہی ہیں پھر بول رہی ہیں.
بہت اچھے انداز میں آپ بھی پہلے دھیان سے سنیں، اس کے بعد آپ کو جواب دینا ہے۔ سوال ہے آپ سے، کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے نبی کے چہرے سے غوط کی کڑیا اپنے منہ میں پکڑ کر کھینچ لی؟ حضرت ابو عبیدہ جراح رضی اللہ عنہ۔ جی صحیح جواب، ماشاءاللہ۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے وقت کون سی چیز تحفے میں ملی؟ 5 وقت کی نماز۔ 5 وقت کی نماز۔ جیسے اس سے پہلے سوال ہوا کہ وہ 50 وقت کی تھی، لیکن اب امت کے لیے وہ صرف اور صرف 5 وقت کی رہ گئی ہے، لیکن اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو 5 وقت کی ادا کرے گا اس کو ہم 50 وقت کا ثواب ادا کریں گے۔ سوال ہے اگلا حضرت عائشہ گروپ سے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی زمانے میں نماز کس طرف رخ کرتے تھے؟ بیت المقدس کی طرف۔ صحیح جواب۔ قرآن مجید میں سوال ہے آپ سے حضرت زینب اس گروپ سے، دھیان سے سوال سنے۔ قرآن مجید میں یوم الفرقان کس غزوے کو کہا گیا ہے؟ غزوہ بدر کو۔ غزوہ بدر کو، صحیح جواب۔ دیکھیں ماشاءاللہ ساری بچیوں کو موقع دیا جا رہا ہے، لیکن آپ مشورہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ موقع کے اندر آپ پھنس جائیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سوال ہے آپ سے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کس سے کیا؟ حضرت علی رضی اللہ سے۔ جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹی میں سب سے چہیتی بیٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں دی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین میں چلتا پھرتا شہید کس صحابی کو کہا؟ جی حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو۔ صحیح جواب، ماشاءاللہ بہت اچھے سے آپ نے یاد کیے ہیں۔ کتنے ہوئے سوالات؟ کتنے ہوئے سوالات؟ 4۔ اب 5واں سوال ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ ہماری سارے گروپ والوں نے اچھے سے جوابات دیے ہیں۔ سوال ہے، مدینے میں تشریف آوری کے بعد ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا اقدام کیا کیا؟ مسجد نبوی کی تعمیر۔ جی امت کو یہ سبق دی کہ جہاں کہیں جائے اس کا تعلق مسجد سے ہونا چاہیے، اس لیے ہجرت کرنے کے بعد جب مدینہ کے اندر آئے تو سب سے پہلا کام کیا کیا؟ اپنے گھروں کو نہیں بسایا، پہلے سب سے پہلے اللہ کے گھر کو بسایا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کا سب سے پہلا مؤذن کسے مقرر کیا؟ حضرت بلال حبشی کو۔ صحیح ہے کیا؟ جی ماشاءاللہ حضرت بلال حبشی کئی سالوں کے بعد، وفات کے بعد جب آئے تو حضرت حسن اور حسین کی فرمائش پر جب اذان دی تھی تو پورے مدینہ کے اندر کوہرام مچا تھا۔ سوال ہے آپ سے، مکہ والوں کے ظلم و ستم سے پریشان ہو کر نہایت امید کے ساتھ کس علاقے کا سفر کیا؟ طائف کا سفر کیا۔ طائف کا سفر کیا۔ دیکھو ماشاءاللہ ہماری بچیاں مخرج کے ساتھ بھی بول رہی ہے، لیکن اردو میں مخرج نہیں بولنے کا، سمجھے؟ سوال ہے آگے، آخری راؤنڈ کا آخری سوال ہے حضرت حفصہ اس گروپ سے، مکہ کب فتح ہوا؟ 10 رمضان المبارک 9 ہجری میں۔ جی رمضان مبارک کے اندر مکہ فتح ہوا۔ رمضان مبارک کے اندر بڑے بڑے غزوات ہوئے تھے، اس میں سے رمضان مبارک کو ہی مکہ فتح ہوا۔ تو ابھی ہمارے حکم حضرات آپ کو بتائیں گے کہ اس راؤنڈ کے اندر کس کس گروپ نے ماشاءاللہ، ہماری ان بچیوں نے ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں یاد کیا ہے، دوسرے راؤنڈ کے اندر پہنچ چکی ہے۔ سوال ہے آپ سے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کس نے ادا کی؟ کوئی امام نہ تھا بلکہ صحابہ کرام نے تنہا نماز ادا کی۔ صحیح جواب، ماشاءاللہ۔
کوئی امام نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تنہا تنہا ادا کی گئی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کی موت پر فرمایا رحمان کا عرش ہل گیا؟ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی موت پر. جی کتنے بڑی صحابی تھے کہ ان کی موت پر کیا فرمایا؟ رحمان کا عرش ہل گیا. جی تیار ہے؟ تیار ہے نا؟ ہاں ادھر دیکھو. پہلی بار جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے نکلے تو کس جگہ روک دیے گئے؟ صلح حدیبیہ میں. جی کہاں پر؟ صلح حدیبیہ کے جگہ پر، جہاں پر صلح ہوئی تھی حدیبیہ کے مقام پر. صحیح جواب. سوال ہے آپ سے، غزوہ احد میں لگے زخموں کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے کس نے دھویا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے. عورت رہے تو انہا کہنے کا اور مرد رہے تو انہو کہنے کا. آئیے سوال ہے آپ سے، پہلی بار عمرے کے لیے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو آپ کے ساتھ کتنے صحابہ تھے؟ 1400 صحابہ. 1400 صحابہ کی وہ جماعت بڑی امید کے ساتھ کئی سالوں کے بعد عمرہ کرنے کے لیے ادا کرنے کے لیے نکلی تھی. لیکن ابھی اس بچی نے جو جواب دے کہ مقام حدیبیہ پر ان کو روک دیا گیا. کیا تکلیفیں ہوں گی، لیکن اللہ کا ایک نظام ہے. اسی واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کی آیت نازل کی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کیونکہ حدیبیہ ہی یہ کیا بنا؟ مکہ فتح ہونے کے اعتبار سے کارگر یعنی مفید ثابت ہوا. سوال ہے آگے، غزوہ خندق ہوئی ہے. غزوہ خندق میں کتنے کافر قتل کیے گئے؟ 10 کافر قتل کیے گئے. 10 کافر قتل کیے گئے. دو سوال میں نا کہ دو ہو گئے. آئیے تیسرا سوال. دیکھو سوال بہت بہترین ہے. پیچھے والے بھی دھیان سے سنیں، پیچھے ہمارے طلبہ ذرا دھیان سے سنیں. سوال کتنے جامع، سوال کتنا بہت بہترین ہے. ایک غزوہ ہوا ہے غزوہ احد، اس کے تعلق سے بچی کو سوال کیا جا رہا ہے. غزوہ احد جس کے اندر شروع میں مسلمانوں کو شکست یہ جیت ہوئی تھی، بعد میں شکست ہوئی تھی. تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ احد میں جو زخم آئے تھے ان کا علاج کس طرح کیا گیا؟ حضرت فاطمہ نے چٹائی کا ٹکڑا جلا کر اس پر چپکا دیا. جی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. سوال سنیے، غزوہ تبوک کے وقت موسم کس طرح کا تھا؟ سخت گرمیوں کا موسم تھا. سخت گرمیوں کا موسم تھا. اب ہم سوال سمجھیں گے، سننے والے ہمارے سمجھیں گے کہ یہ کیا سوال ہے. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ غزوہ تبوک مدینہ سے کئی دور ایک جگہ ہے جہاں پر یہ غزوہ ہوا تھا. اس وقت مدینہ کے اندر کھجوریں پکی ہوئی تھی. اس غزوے کے اندر جانا اور سخت گرمی عربستان کی گرمی کے اندر نکلنا یہ سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی صحابہ لشکر کے اندر شریک ہو گئے. سوال ہے آپ سے، وہ آخری لشکر کون سا ہے جسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا؟ آخری لشکر لشکر اسامہ. لشکر اسامہ. ایک بہت آپ کی طرح چھوٹے تھے، وہ کوئی بڑے صحابی نہیں تھے. ہمارے اندر بھی صلاحیت ہے، ہم بھی بچے آگے بڑھ سکتے ہیں. اس وقت بڑے بڑے صحابہ تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ جو نوجوان تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لشکر اسامہ جو تیار کیا. تو آئیے یہ دوسرے راؤنڈ کے اندر بھی جوابات
ہمارے سامنے ریزن ہے کہ ماشاءاللہ ان بچوں نے بہت اچھے انداز سے یاد کیا ہے. اگلی ترتیب کیا ہے ابھی؟ تیسرے راؤنڈ میں کیا کرنا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر بٹھا کر چٹان تک پہنچا دیا تھا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے. جی حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے. صحیح جواب ہے کیا؟ بولو صحیح جواب ہے کہ صحیح کیا بول؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے. یہی تو گڑبڑ ہے نا تمہاری, ایک دوسرے کو پوچھتے بھی نہیں ہے. ابھی میں نے بتایا کہ تم دونوں ہی طے کرو, یہ سب بیچارے دعا میں بیٹھے ہوئے ہیں. تم دونوں کے لیے وہ دعا میں بیٹھے اور تم دونوں گڑبڑ کر رہے ہیں. ابھی بھی موقع ہے, 3 سوالات ہونے والے ہیں. 3 ہے, ایک ہی اس کے اوپر فیصلہ کرتے. اگر ان کی طرف سے جواب آ گیا جی سوال بھی بہت اچھا ہے, دیکھتے ہیں. قرآن مجید میں فتح مبین کیا کس صلح کو کہا گیا ہے؟ جی بولیے. صلح حدیبیہ کو فتح مبین, اور آپ کو ہی فتح اللہ نے دے دی, آپ ہی دوسرے نمبر پر رہے. ماشاءاللہ آپ کی بھی یہ فتح مبین ہو گئی, بہت بڑی کامیابی آپ کی رہی. اول ہماری بچیاں رہی, دوم ہمارے بچے رہے, مدرسے کی لاج رکھ لی آپ نے, اور سوم ہمارے بچیاں رہی. ماشاءاللہ. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کے وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا تھی؟ 25 سال. 25 سال. صحیح جواب. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا پہلا نکاح تھا, اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 25 سال. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کل کتنے پھوپھیاں تھیں؟ صحیح جواب. 6 پھوپھیاں تھیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام کیا تھا؟ عبد المطلب. عبد المطلب. ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے چچا کا نام, دادا کا نام, ہے نا. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام کیا تھا؟ آمینہ. آمینہ رضی اللہ عنہ. چار میں واقع فیل کا تذکرہ قرآن مجید کے کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ فیل میں. صحیح جواب. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کل کتنے چچا تھے؟ 9 چچا تھے. صحیح جواب. کل 9 چچا تھے. اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. آئیے پہلا سوال ہم کر رہے ہیں حضرت عثمان اس گروپ سے. کتنے بچے ہیں ایک گروپ کے اندر؟ ٹھیک ہے, کتنے ہیں؟ 5 نا. تو کہاں تک ہے؟ 1 2 3 4 5. چلو اس طرف کو تھوڑے.
سوال ہے آپ سے، واقع اسراء و معراج میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کہاں سے کہاں گئے؟ مسجد نبوی سے بیت المقدس تشریف لے گئے. جی بولو واپس، شاباش. مسجد نبوی سے بیت المقدس تشریف لے گئے. جی مسجد نبوی سے بیت المقدس لے کر گئے، مقدس تشریف لے گئے. یہ آپ کا جواب غلط ہے. اس کا جواب صحیح ہے مسجد حرام سے. مسجد نبوی کہاں پر ہے؟ مدینہ میں. اور واقع معراج یہ مکہ کے اندر، مکہ کے سرزمین پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو اس وقت یہ واقع پیش آیا تھا، تو مسجد حرام سے بیت المقدس تشریف لے گئے. اگلا سوال ہے حضرت عثمان اس گروپ سے. جواب غلط ہے. غار ثور کے قیام کے دوران حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موذی جانور نے ڈس لیا، تو اس کا علاج ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز سے کیا؟ اپنے لعاب دہن سے. اپنے لعاب دہن سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کے اندر بھی شفا تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر لعاب لگایا جس کے ذریعے سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ تکلیف دور ہو گئی. اگلا سوال ہے آپ سے، مدینہ میں کس صحابی کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کا شرف حاصل ہوا؟ ابو ایوب. بولو. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو ایوب، آدھا مرکٹ ہوگا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پورا جواب آنا چاہیے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو یہ شرف حاصل ہوا. اس لیے جواب دینے کے لیے ہم جلدائی نہ کریں. کتنے سوالات کرنے ہیں؟ سوال ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. دھیان سے سوال سنیں ہم، کیونکہ بہت کام کا سوال ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جو ہوا حضرت عائشہ سے، کس سے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ کب ہوا؟ نبوت کے 11ویں سال. پورا جواب. اور نبوت کے 11ویں سال شوال میں. شوال میں. نبوت کے 11ویں سال شوال مہینے کے اندر. آج ہمارے معاشرے کے اندر شوال مہینے کے اندر نکاح کرنا عیب سمجھا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ کا نکاح شوال مہینے ہی کے اندر ہوا. غزوہ بدر میں حضرت عثمان اس گروپ سے سوال ہے، غزوہ بدر میں کتنے مسلمان شریک تھے؟ 300 سے زائد، 313، 314، 315. صحیح جواب، شاباش. غزوہ بدر میں کتنے کفار مارے گئے؟ 6 کفار مارے گئے. جی کتنے؟ بولو. 6 مارے گئے. ہاں غلط جواب. صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کس نے کی؟ آپ کے چاچا نے. آپ کے چچا کا نام میں آیا ہے. آپ کے چاچا ابو طالب نے. ہاں نہیں تو آدھا جواب تھا آپ کا. دھیان سے سوال کا جواب دے، مکمل جواب آنا چاہیے، جلد بازی مت کیجیے. شام کے پہلے سفر کے وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ کس مقام پر رکا تھا؟ مقام بصرہ. مقام بصرہ پہ. صحیح جواب. اکثر پیغمبروں کی بعثت کتنے سال میں ہوئی؟ جی 40 سال. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ کے سوال سمجھ میں تو پوچھ سکتے ہیں آپ جواب دینے سے پہلے. مگر یہ دیکھو، اگر آپ کو سوال نہیں سوال شروع ہوا اب فوراً اپنے ساتھیوں سے تذکرہ کرو، اس کو معلوم جواب دے گا.
اور آپ کو کسی کو سوال سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو پھر پوچھ سکتے ہیں کہ سوال سمجھ میں نہیں آیا. ٹھیک ہے, چلیے. کیا واقع معراج سے قبل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نماز ادا کرتے تھے؟ ہاں جی البتہ اس وقت 5 وقت کی نماز فرض نہ تھی. پھنس گیا تھا, وہ مائک پھنس گیا تھا. صحیح جواب. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے چچا مسلمان ہوئے؟ 2 چچا. 2 چچا مسلمان ہوئے. صحیح جواب. کتنے سوالات ہوئے؟ دوسرا چل رہا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بچوں میں سب سے پہلے کون ایمان لایا؟ حضرت علی. حضرت علی رضی اللہ عنہ. صحیح جواب. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے قبل تنہائی میں عبادت کے لیے کہاں تشریف لے جاتے تھے؟ غار ثور میں. غلط جواب. غار ہیرا میں. پہلا جلد بازی میں میں پھر ایک بار متوجہ کیا آپ کو, آپ بہت جلد بازی میں جواب دینے کے لیے جاتے ہیں. سوال دھیان سے سنو, آپس میں مشورہ کرو. تو آپ آپس میں پوچھتے ہی نہیں, جس کو جو معلوم ہے جواب دے رہا ہے اور پھنس رہے ہیں. عثمان نے بھی ایسے ہی کیا. ٹھیک ہے, جواب کیا ہے بولو؟ غار ہیرا. اور غار ثور میں کیا ہوا تھا؟ پھر آپ نے جواب دیے تھے نا. ابھی جواب کیسے دیا تھا؟ غار ثور میں کیا ہوا تھا؟ ہاں چلیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غلاموں میں سب سے پہلے کون ایمان لایا؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ. صحیح جواب. کب بیمار ہوئے؟ سفر المظفر سن 11 ہجری بروز منگل. صحیح جواب. میرے کو ڈرا ڈالی تھی تمہیں. مرض الموت میں ہمارے نبی کو آخری مرتبہ مسواک چبا کر کس نے دیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. انہا نے. اس نے انہا نے. واپس بولو, انہا بول کے بولو. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. ٹھیک ہے, عائشہ ہے. صحیح جواب دیے. انہا بولنے کا, اور دوسری بول کر دوسرا صحابیہ کا نام بول کر بتا رہے کہ ہم دوسرے صحابیہ کے ساتھ بتا بھی سکتے ہیں. سوال ہے, صلح حدیبیہ سے کب جو بیعت ہوئی اسے کیا کہتے ہیں؟ بیعت الرضوان. جی. فتح مکہ, دوسرا سوال ہے آپ سے, فتح مکہ کے موقع پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس سورت کی تلاوت کرتے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے؟ سورہ فتح پڑھتے ہوئے مکہ کے اندر داخل ہوئے. کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے لیے اپنا گھر کا آدھا سامان ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. غزوہ تبوک جس کے تعلق سے ابھی ہم نے فرمایا کہ بڑی آزمائش والا غزوہ تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آئے تھے. اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دل کے اندر خواہش ہوئی تھی کہ آج میں ابو بکر, جن کے تعلق سے ابھی ہم نے سنے کہ آج میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھ جاؤں گا, کیونکہ اس وقت وسعت حضرت عمر کے پاس بہت تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے پوچھا جب سامان لے کر آئے پیارے بچوں کہ گھر کے والوں کے لیے کیا لے کر آئے؟ تو کہاں جو گھر میں تھا سب اور سب لے کر آئے, گھر والوں کو کیا چھوڑا؟ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر آیا. تو اس وقت حضرت عمر کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ میں حضرت ابو بکر سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ ہمارے صحابہ ہیں, ہمارے اندر بھی یہ جذبات ہونا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر مر مٹنے کی. سوال ہے آپ سے,
वफात के वक्त हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी अमल क्या था? मिसवाक क्या मिसवाक? मिसवाक करना मिसवाक करना करना। जी, मिसवाक किया था। जी